دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے. کیا پہن لے گا، کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا. ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہے؟ کیا یہی کھا رہے ہیں، یہی پہن رہے ہیں، زیادہ زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے تو کتنی لگژری ہوگی وہ. لیکن پھر بھی ہوس کیوں ہوتی ہے مقابلے میں. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا. ایک عیسائی آدمی تھا کراچی کا، بہت بڑا تاجر، کیونکہ عیسائی تھا، ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے، ایتھیسٹ ہی بن چکے ہیں تقریباً. تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے. تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا. یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے، ڈیفینس میں میرے لیے 1000 گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خریدو. بھئی کیا ہو گیا بھائی، تو اب مرنے لگا ہے، تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی، ڈیفینس میں تو لگژری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہا ہے، کیوں بھائی؟ اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب، جن کی 2 ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی، آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے اٹھے، تاکہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکیں. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب بتاؤ مرتے ہوئے آدمی کو 1000 گز کے بنگلے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے، تھوڑا منہ ہلا دو. تو رمضان بھی ختم ہو گیا. نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار 2 ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل چلایا کرتے تھے، آج وہ 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں. تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا. میں ادھر مروں گا؟ میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر، بزنس میں لگاتا رہا ہوں. فوری طور پر میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ تعمیر کیا جائے. یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے؟ صرف کمپٹیشن. یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت. دیکھو بچوں کو آپ کسی بچے کو بولو بھاگو، وہ نہیں بھاگے گا. لیکن 2 بچوں کو ریس لگواؤ، وہ ایسا بھاگے گا نا، ہو سکتا ہے کلا بازی کھا کے گر جائے، وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا. پوری دنیا اسی کمپٹیشن پہ ہی چل رہی ہے، تقابل پہ ہی چل رہی ہے. تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو، قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو. اب ہوتا کیا ہے دنیا میں؟ دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں، آپ نے دوڑنا، یہ تو نیچر ہے. جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑو گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگی. دم میں آگ والے تو پرانا ہو گیا، کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے جلدی جلدی سنا. اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں میں فارورڈ کر کے سناتا ہوں، سوائے شادیوں کے، وہ میں اسی اسٹائل سے تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ جو بعض چیزیں ہیں نا میں بہت جلدی اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں. تو یہ اشکال ہو سکتا تھا نا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ، ایکسپریشن کے ساتھ، تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں تو آنے دینا، اتنا تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا اتنی سی بات پہ، ٹھیک ہے نا. تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں. اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت اس نے کہا 1000 گز کا بنگلہ، اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا؟ اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا. یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلاں میرا 2 ٹکے کا آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا. تو بن گیا بھائی، ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں. اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لی، کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان، وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر، ہمارے یہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے نا. اس سے پتہ ہوتا کیا، میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلکھلا جاتے ہیں، جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو.
سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی. دوڑ کے لیے بہت سارے میدان. باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو؟ فزیکل فٹنس کو, مسلز کو. وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرا اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا K2 کا پہاڑ پالا ہوا ہے یہاں پہ. وہ کہہ رہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا. ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں؟ یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا, کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں, کوئی کرکٹ کے مقابلے میں, یہ اتنا بڑا پلیئر لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ اچھا بیٹسمین ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمین تو وہ ہے. اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچا ہے یا چاند پہ پہنچا ہے. وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں. اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی, نہ حسد ہوگا, نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان. وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے. تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے, اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے. اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے. اپنی جب زندگی کا کہ کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا, اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے, یہ سلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے. آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایس سی کیا اور ایف ایس سی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا, تو آپ دوڑ کا میدان خود سیلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے. یہ خود سیلیکٹ کر رہے ہو نا آپ. آپ اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی. اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے, مقابلے کا میدان بنایا جائے, کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام. آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نا, اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا, وہ بھی ختم. مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کو. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے, یہ والا میدان ہے بھائی, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, فلاں سے بھی آگے نکل جانا ہے, ہم نے حکیم بننا ہے تو فلاں سے بھی کو بھی کراس کر دینا ہے, ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے اسپیڈ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم K2 کی پہاڑیاں بنا لیں گے. تو یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھائی؟ اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہو اس میں آگے جائیں گے. تو اللہ نے بتایا کہ وہ میدان کوئی سلیکٹڈ میدان نہیں ہے. انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو آخرت کی, تو وہ کون سا میدان بن جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آخرت بن جائے. اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی. اتنی سی بات کتنا آسان کر دیا بھائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے. سمجھتے ہو نا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناؤ. مثال کے طور فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لیے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا. بھائی ہیرو بننے سے اللہ خوش, ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا, ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہوگا. ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم اسٹار آ کے بتا رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. ہم لوگ اب تبلیغ والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے, فلموں میں جانا حرام ہے. ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی, ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے, ہمیں بھی گناہ گار کر رہا ہے. ہم تو توبہ استغفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہو. ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے اور اتنی اچھی اچھی باتیں, آدمی مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے, اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہے. حیرت, یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے نا. تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا 83 کا, وہ دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہا ہے.
ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام. عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے؟ شوہر کا احترام. ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے تمیز سکھا رہی ہے اس کو. تو یہ چیزیں اب مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ. تو وہ اس زمانے میں تھے, اس کو ہم سبھی کہتے تھے حرام ہے. اگر وہ زمانہ وہ لوگ یہاں آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں. تو ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے, کوئی فلم ایکٹر ہے نا, وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر؟ بھائی یہ تو اللہ کا قہر لگتا ہے, یہ عذاب لگتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نا, میری تو اب ملاقات اداکاروں سے بھی ہوتی ہے, گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے, تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار, فنکار, اداکاروں کو زیادہ, سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سو کو یہ فیلڈ پھر بالآخر چھوڑنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے. اور یاد رکھو اس کی ایک پازیٹو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا, لمٹ ہوتی ہے اس کی, وہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کر پاتا. کچھ کر بھی لیتے ہیں. تو جب آپ آخرت کو میدان بناؤ گے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلیکٹ کرو گے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی درخت لگا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی عمر تمہاری عمر سے لمبی ہو سکتی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم پلان کر رہے ہو 5 سال کا, درخت تو 5 سال بعد پھل دے گا نا, اور تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج سو صبح نہ اٹھو, تو اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی, اتنی لمبی لمبی امیدیں. اس حدیث سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ گویا ہمیں زمین کو آباد نہیں کرنا چاہیے. یہی میسج مل رہا ہے نا بھائی. کل کا کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5-5 سال کی. میسج تو یہی مل رہا ہے. درخت نہیں لگانا چاہیے. اب کوئی درخت لگا رہا ہو, آپ جا کے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیں اس کو, چیپٹر نمبر بخاری حدیث نمبر 3 فلاں, حدیث نمبر 32, ایسا ہے نہیں نمبر کہیں آپ دیکھیں, ایک میں فرضی بتا رہا ہوں. کتاب کے ریفرنس کے ساتھ وہ بندہ درخت لگا رہا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے, جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. درخت لگا رہا ہے, آپ نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے درخت مت لگاؤ. کون سی حدیث ریفرنس؟ دیکھو صحابی لگا رہے تھے, نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. وہ کہے گا بھائی میں علماء سے پوچھتا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا, مولویوں کے پاس میں حدیث دکھا رہا ہوں, تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ مولویوں کے. امام ابو حنیفہ سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے. یہی تو شخصیت پر ریفرنس پیش کر رہا ہوں میں. کیا پیش کر رہا ہوں؟ یہ پٹی بھی چلا دی ہے میں نے. اچھا اسی حدیث کا جواب نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا, وہ پٹی اڑا دی ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ پٹی کیا کی ہوئی ہوگی؟ اڑا دی ہوگی. تو ادھورا علم خطرہ ایمان. آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, جن کے لوگ ریفرنسز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, ان میں اکثر, سب نہیں, ان میں اکثر ادھوری بات کرتے ہیں, پوری بات نہیں کرتے. آدھی بات جو ان کے مسلک کو پروموٹ کر رہی ہوگی, اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مسلک پرست نہیں ہیں, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا. جب بھی میں کہتا ہوں مر گیا, مجھے وہی یاد آتا ہے نیپال کے, نہیں جو زندہ ہو کے آ گئے تھے, مر گیا. تو مر گیا, وہ سچی مچی کا مر گیا, دوبارہ زندہ نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا.
دیکھو دو متضاد آرڈر ہیں، ایک میں درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، ایک میں درخت لگانے کی بہت زیادہ فضیلت، حالانکہ میدان تو ایک ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میدان کیا ہے؟ ایک، لیکن نیت سے میدان کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. وہ درخت لگا رہے ہیں اپنے لیے، تو اپنے لیے کون سوچتا ہے بھائی؟ نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ، اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور یہاں سے جانا ہے آگے. کیا پلاننگ؟ ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کس کے لیے ہوتی ہے؟ آخرت کے لیے. اس پلاننگ میں ناکامی نہیں ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پلاننگ کرو، اور اس کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے. تو یہ اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ پرہیزگار کون ہیں؟ اذا فعلوا فاحشۃ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون جو ہے نا، یہ کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس پر دلالت کرتا ہے. صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے خرچ بولو کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہاں کرتے ہیں. تو قرآن کا عجیب بلاغت ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن نے، صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا نا، قرآن نے وہ جواب نہیں دیا. قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو والدین پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. صحابہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں خرچ کریں، سوال یہ تھا کہ بول لو نا یار کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہاں خرچ کریں. اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ تو بلاغت کی، جو معترضین ہیں نا غیر مسلموں میں اعتراض کرتے ہیں، بھائی دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں بڑی بلاغت کی کتاب ہے، تو یہ کیسی بلاغت ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں. کیا خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں خرچ کریں. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے کے سوال کو گھما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے، جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس پہ جو سوال بنتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو اے نبی ان سے یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دو سوال کہ کیا خرچ کریں، تو تمہارے اوپر ہے، کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو تم. یہ ہر آدمی کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ پیسے دینے، راشن دینا ہے. کبھی پیسے دینا اچھا ہوتا ہے، کبھی راشن دینا، کبھی کوئی جائیداد وقف کر دینا، کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ تمہارے اوپر ہے. خرچ کہاں کرنا ہے ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں اور پھر دیگر قریبی رشتہ دار ہیں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. دوسری صفت غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. میری نا واٹس ایپ پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی سیاسی لیڈر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے. کون تھا اس بحث میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے نا. اب میں نے کہا ان کو میں کیا جواب دوں. میں نے جواب یہ دیا کہ اتنی گالیاں تو کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا. لگتا ہے آپ یہ آپ کے اپنے ہیں. بس اس کے بعد پھر ان کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق بیان کے بعد جا کے دیکھوں کہ کیا جواب آئے. تو بھائی غصے کی بھی ایک حد ہے یار. اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑا سا کم کر لو یار. تھوڑا سا وہ سنا ہے نا چٹکلا، ایک جاپانی نے، ایک رشین، امریکی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے. تو رشین نے کہا کہ ہماری جو آبدوزیں ہیں نا بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. اب یہ امریکی پاکستانی حیران، ان کا بالکل تہہ سے. انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر، ہماری جو سمرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر.
امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے گئے, تھوڑا سا نیچے. پاکستانی سوچ رہا تھا میں کیا بولوں وہی. پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. یہ دونوں چیخ گئے بالکل ناک سے, کہہ رہے ہیں تھوڑا سا نیچے. تو میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں جو آپ دے رہے ہیں نا, تھوڑا سا کم کر لیں, اتنا زیادہ ہے. والکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس, خیر یہ تو الگ آیت ہے, میں جلدی سے اس آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی التائبون, نیک لوگ جو اہل جنت ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں. التائبون العابدون, کثرت سے عبادت کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں یہ عبادت کا عنصر بھی ختم. تبلیغی جماعت کے عرب آئے جو 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں, ادھر کے تھے, مدینہ کے, مکہ کے نہیں مدینہ کے تھے, وہ دوسرے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا. تو عجیب بات کر رہے تھے کہ پہلے جو علماء گئے ہیں مدینہ, خاص طور پہ جو تبلیغ سے منسلک تھے, وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ گلی میں ایک الگ ہی اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا تھا. وہ شکایت کر رہے تھے کہ آج کل وہ عبادت مارکیٹ سے شارٹ. یہ مارکیٹ سے شارٹ تو میں خود کہہ رہا ہوں, ان کے الفاظ نہیں. تو ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے بھائی. کچھ گھروں میں نبی نے فرمایا نا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو. گھر کے سربراہ کو چاہیے گھر میں تلاوت کیا کرے, بچے دیکھیں گے یہ عمل. بہتر یہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں, بچے یہ عمل دیکھیں گے. ماؤں کو چاہیے, حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مصلی بنا لو, نماز کے لیے خاص کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفنس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا, ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا, اتنا خوبصورت, اور مسجد بنایا ہوا تھا اس, یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ. وہ تھی مسجد نہیں, وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں, کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں خوشبو کی دھونی عود جل رہی ہے اس میں, ایسا پیارا ماحول, انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں, میں یہاں تلاوت کروں. ہم نے اپنے بڑوں کو, علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں, سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو, اچھی خوشبو. یہ جو الکوہلک خوشبوئیں جو دماغ میں چڑھتی ہیں, اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے, تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین, میرے گھر کو پاک صاف رکھو. جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی, انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے, عبادت کے لیے خاص کر دیں, اس پہ ایک مصلی ڈال دیں. یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ, بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی ہے, گھر چھوٹا ہے, 2 کمرے ہیں, اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ کو کارنر میں کھینچ لیں بھائی, کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے, تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا, وہی نماز ہوتی تھی ان کی. جگہ خاص کر لینی چاہیے. التائبون العابدون الحامدون, اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. پہلے آپ کو پتا ہے جب بھی کسی غریب سے, غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے. یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی, یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شروع میں کیا بھائی, اللہ کا بہت فضل.
اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے, بات ہی شکایتوں سے شروع, اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں, اب کیا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, چھوڑا ہے, بچے میں ہیں بس, مرے نہیں, بس یہ شکر کرو, ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رکھ پڑ جائے, یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون, اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے, آپ کو تھینک یو کہے گا, بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا, جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا, حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے, اس کو تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس نے پیسے دیے, کوئی احسان نہیں کیا, پیسے دے دیے نا, بدلہ دے دیا احسان کا, اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا, تھینک یو بنتا ہے, پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو, اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو, یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے, تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم, تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز, گوشت اللہ نے بنایا, ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے, جو چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے, جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے, برگر جیسا بن جاتا ہے. ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو, صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ, اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی, شکر کی. وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا, کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذہب وما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے, ایسی خاندانی دعا. ذہب وما, پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا, اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری, یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے, پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا, اب کیا, تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان, حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, جب وہ کیا کرتا ہے افطار, اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے, یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں بھی 2 خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں, سموسے کھا رہا ہوں, کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں, اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا.
بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا, اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا, ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں, ہمارے ایک پٹھان دوست, انہوں نے میری دعوت کی, دوست بھی نہیں تھے, بس ایسے ہی تعلق تھا, تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرغے پڑ گئے, جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے, تو آپ کو پتا ہے دمبے کھائے ہیں کبھی, پورے نا دمبے چربی کے ساتھ. اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے, عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی, کئی لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے چاچا ماما, بہت سارا بڑا خاندان نا, کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا, بڑا. آج میں اعتراضات والی بات سن رہا تھا نا, ایک کلپ میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاءاللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, یہ تو رزق اللہ دیتا ہے. اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نیگیٹو, اس نے نیگیٹو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں, اس پہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, اس پہ کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہے ہیں اس غربت کے دور میں, اس کے اتنے بچے. جب اس غیر مسلم ایک نیگیٹو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نیگیٹو کمنٹس, پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی, کہ ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. ایک نے جو بہت ہی پازیٹیو کمنٹس کیے, اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو, ہر آدمی نہیں پال سکتا. بہت زیادہ احترام کہ آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی, ہر آدمی نہیں پال سکتا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا, کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف سے, یہب لمن یشاء, جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد, اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں, فخر, یعنی تحفے کم لو. وہ وہی بہانے کہ پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی ذہن سازی ہوئی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, آج سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی. ہاں, تو وہ جو تھے نا کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے, تو بات چل پڑی, آپ کو پتا ہے جب وہ خود ہی چھیڑ دیتے لوگ. اب آٹو پہ ہو گئے ہیں شادیوں پہ نا, اب میں نہیں چھیڑتا, لوگ چھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, آٹو پہ ہو گئے ہیں نا لوگ. تو کہیں بات شروع ہو گئی, تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا, آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی نا, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے. واقعی صحیح بات ہے. بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. یہ آپشن اللہ نے, یہ لذت, یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا. اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے. تو اللہ نے صفت بیان کی, بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. الحامدون, کہ ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف. جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے, بات بات پہ اللہ کی تعریف, بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو عادت بنا لیں, جب کوئی پوچھے کیا حال ہے, بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, کیسے ہی حالات ہوں, کیسی طبیعت ہے, الحمدللہ اللہ کا فضل. جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے, اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا بھائی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے. بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے, اللہ. وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے, ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے. تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے, بیماری کی اپنی طرف. جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں, دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی سورہ جن میں, انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے بھائی نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے,
اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. نہیں آئی بات سمجھ. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو, بعض دفعہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تمام کر کے عذاب دینے کے لیے کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو, تو یہ تو شر ہو گیا نا. تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا, یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے, کہتے ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائز استعمال کرتے ہیں فعل مجہول, شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا. نہ 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 نہ, جہاں شر کی بات آئی فاعل کو حذف کر لیا, پیسو وائز کے طور پہ بیان کیا گیا. جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا لا ندری, جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اشر ارید بمن فی الارض, زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں؟ عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے, وہ تو پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی؟ یہ تو بے وقوف لوگ عاملوں پر ایمان لے کر آتے ہیں, تو جنات قبضے میں نہیں آتے ہیں, ایسی بیکار باتیں. یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.